آج آپ کے سامنے میں ایک بہت ہی حساس مسئلے پر بات کرنے جا رہی ہوں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہے، کیا اللہ رب العزت نے عورتوں کو حقوق دیے ہیں، اور یہ مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر آپ کو کہاں لے کر جا رہا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی پیاری خوبصورت محفل میں جمع کیا ہے کہ جہاں پر بات عورت کی عزت کی ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ عورت کی عزت کی۔ جہاں بات عورت کے حق کی ہو رہی ہے، جہاں بات اللہ کے دین کی ہو رہی ہے۔ آج عزیزات میں آپ کو ساری باتیں سمجھاؤں گی۔ آج میں آپ کے سامنے نہ کسی ملک کا قانون پیش کروں گی، نہ کسی بھی NGO کا منشور، بلکہ وہ قانون پیش کروں گی عزیزات جو اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کیا ہے۔ کیونکہ اگر عورت کو انصاف کہیں سے ملا ہے تو فقط وہ واحد ایک کتاب ہے جو اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کریم ہے۔ عورت کو انصاف صرف قرآن دلا سکتا ہے، کوئی نہیں دلا سکتا۔ اور اگر عورت کو عزت کسی نے دی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ خدا کی قسم، آپ چاہے کتنی ہی ایجوکیٹڈ کیوں نہ بن جائیں، کوئی مذہب عورت کو عزت نہیں دیتا جیسے اسلام مذہب نے عزت دی ہے، جیسے قرآن نے عزت دی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ عورتیں ہماری، سب سے پہلے میں آپ کو بیٹی کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اسلام کی نظر میں تفصیل سے سمجھانا چاہتی ہوں کہ بیٹی کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے حقوق کے اوپر میں ساری بات بتاؤں گی۔ پہلے میں یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ اسلام کی نظر میں بیٹی کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو کیا سمجھا جاتا ہے اس کو بھی بتاؤں گی۔ پہلے اسلام کی نظر میں دیکھیں بیٹی کیا ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو کیا ذلت سمجھا جاتا تھا عزیزات، ذلت، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن قرآن نے آ کر اس سوچ کو دفن کر دیا۔ آپ لوگوں کو پتا ہو کہ عرب میں پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی عزیزات، وہ لوگ کیا کرتے تھے، زندہ بیٹی کو دفن کر دیا کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس سوچ کو ہی دفن کر دیا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کیا فرمایا؟ سورۃ الشورى آیت نمبر 49 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہمارے اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ کی طرف سے عطا ہے، بیٹی ایک عطا ہے، بیٹی اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہے، بیٹی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک رحمت ہے۔ تو بیٹی سے نفرت جاہلیت کے زمانے میں کی جاتی تھی، جب قرآن آ گیا تو بیٹی کو ایک مقام دیا گیا۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 58 اور 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ سیاہ پڑ جاتا تھا۔ یہ سوچ ہے اس ٹائم کی، لیکن قرآن نے گناہ قرار دی، گناہ بتا دیا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بیٹی تو ایک آپ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، پتا ہے کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ ابو داؤد شریف میں اور ترمذی شریف میں اس کی روایت ہے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث آئی ہے اور ترمذی شریف میں آئی ہے۔ یہ صرف محبت نہیں، یہ تعلیم تھی عزیزات کہ بیٹی کی عزت کیسے کی جاتی ہے، کیسے کی جاتی ہے۔
آج ہمارے یہاں بیٹیوں سے کچھ پوچھا تک نہیں جاتا، ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، بغیر ان کی مرضی کے ان کا نکاح کسی کے بھی ساتھ کر دیا جاتا ہے، ان کی خواہشات کو نہیں پوچھا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب وہ گھر پر آتی کھڑے ہو جاتے، ان کو چومتے، ان سے پوچھتے، اور پتہ ہے ان کا نکاح بھی کیسے ہوا ہے؟ بغیر مرضی کے نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا ہے جب حضرت علی کا رشتہ آیا تھا کہ فاطمہ آپ کی کیا رائے؟ میری بہنوں، آج ہمارے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بے حیائی کر رہی ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارا کہنا نہیں مانتی ہیں، بیٹیاں ہم سے مزوریاں کرتی ہیں، بیٹیاں ہم سے زبان چلاتی ہیں۔ جب شریعت نے اس کو رائٹس دیا ہے، آپ لوگ کون ہوتے ہیں بیٹیوں کا حق چھیننے والے؟ میں سبھی سے کہہ رہی ہوں، جتنے بھی پیرنٹس یہاں بیٹھے ہیں ان سے آپ پوچھیں، ایسے ہی زبردستی نہ شادی کریں۔ میری بہنوں، زندگی انہوں نے گزارنی ہے، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ جتنا مضبوط ان لوگوں کا رشتہ بنے گا، خدا کی قسم معاشرہ جو ہے نا اتنا ہی خوبصورت بنے گا، ان کی باؤنڈنگ، ان کا لو اور زیادہ انکریز ہوگا، بڑھے گا۔ اور جب وہ ان کی اپنی اولاد کی تربیت کریں گی تو دونوں رشتے میں جب خوبصورتی ہوگی، محبت ہوگی، سوچیں وہ تربیت کتنا پروان چڑھے گی۔ ہو سکتا ہے کسی پیرنٹس کو میری بات بری لگے، لیکن میں یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں میری عزیزات، اللہ رب العزت نے رائٹس دیا ہے، ہر بیٹی کو رائٹس دیا ہے۔ اب میں آپ کو اور ڈیٹیل میں لے جانا چاہتی ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ یہی نہیں فرمایا، اور بھی آپ کے بارے میں فرمایا، وراثت میں عورت کا حق قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالی پیار محبت ہی تھوڑی نہ چاہیے، بہت ساری چیزیں چاہیے۔ بیٹی کا حق بتایا گیا، جو میں آج سے 1.5 سال سے مسلسل بولتی آ رہی ہوں۔ سورۃ النساء جب آپ پڑھیں گی، میرے بھائی لوگ جو مجھے سن رہے ہیں یا سنیں گے میرے اس درس کو، تو عزیزات اور میرے بھائی تمام لوگ غور سے سنیے۔ بیٹی کا حق اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 11 میں بتا دیا ہے۔ میری پیاری عزیزات، میری ماؤں، بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، سب سے پہلے یہاں پر ہم بیٹی کے حق کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ حق بیٹی کا ہی مارا جاتا ہے، بیٹی کو ہی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم سب سے پہلے آپ سے یہاں اس کے حق کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے اساتذہ نے مجھ سے بولا ہے اسے اپنے ہر درس کا حصہ بناؤ، کیونکہ سب سے زیادہ ظلم ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ میری عزیزات، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہاں اور مرد کا بعد میں بتایا گیا کہ مرد کا جو حصہ ہے، یعنی اس کو جو حصہ ملے گا کتنا ملے گا؟ 2 عورتوں کے برابر ملے گا۔ 2 عورتوں کو جتنا دیا جاتا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے گا، مرد کو بعد میں دیا جائے گا۔ یعنی کہ یہاں پہلے عورتوں کے بارے میں بتایا کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، پہلے عورتوں کو دیا جائے گا پھر مرد کو ملے گا۔ پھر میری بہنوں دھیان سے سنیے اس بات کو، آپ ساری بیٹیاں ہیں، کسی نہ کسی کی تو بیٹیاں ہیں ہی نا۔ بھائی لوگ دھیان سے سنیں اس بات کو کہ آپ کی بہنیں وراثت میں وارث ہیں، اور جو وراثت دی جا رہی ہے وہ آپ نہیں دے رہے، معذرت کے ساتھ، سوری ٹو سے،
آپ نہیں دے رہے. اگر آپ اپنی بہنوں کو حق دیتے ہیں وہ آپ نہیں دے رہے, اللہ دلوا رہا ہے, اللہ نے فرض کیا ہے, یہ آپ نہیں دے رہے. بہت سے بھائی لوگ کہتے ہیں بھئی ہم نے تو اپنی بہنوں کو حق دیا ہے, اب ہم کچھ نہیں دیں گے, ہم نے تو دے دیا ہے. جو آپ کچھ نہیں دے رہے نہ دیں, لیکن جو آپ نے دیا ہے وہ آپ نے نہیں دیا. سوری, جیسے آپ وارث بنے ہیں ایسے وہ بھی وارث بنی ہے, وہ بھی ایک ہی جان سے پیدا ہوئی ہے, آپ بھی ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں. اس کو وہ اپنے والد کی وراثت میں وارث بنی ہے, آپ نے تو کچھ نہیں دیا. آپ نے جو کچھ پریزنٹیشن دینا ہے وہ تو آپ کی محبت ہے کہ آپ بھائی ہونے کے حساب سے آپ کتنا اپنی بہن کو سمجھتے ہیں, کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے. دیجئے یا نہ دیجئے, حالانکہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تہادوا تحبوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے کہ آپس میں ہدیے لیے دیا کرو, ہدیے کا لین دین کیا کرو, اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں. یہ تو آپس میں فرمایا, تو بھائی بہن کا رشتہ تو اس سے بڑا ہے نا. چلیے جی, میں اس کی بات نہیں کر رہی, فی الحال میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. پھر اگر صرف بیٹیاں ہی ہوں, کسی شخص کی بیٹیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں, تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 حصہ ملے گا. یعنی جتنا والد صاحب آپ کا چھوڑ کر گئے ہیں اس پوری پراپرٹی کی مالک آپ اکیلی نہیں بنیں گی. اگر آپ مثال کے طور پر 3 بہنیں ہیں تو پوری پراپرٹی وہ تینوں کی آپ کی نہیں ہے, اس میں سے آپ کو کتنا ملے گا, 2/3 حصہ ملے گا, اور باقی اور وارثوں میں جائے گا. اور وارث کون ہوں گے؟ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو آپ کے والد کے جو بھائی ہیں, چاچا تاؤ, ان کے بچے وارث بنے گے. یہ بہت بڑا موضوع ہے وراثت کا. فی الحال بس میں صرف آپ کو تھوڑا تھوڑا ہنٹ دے کر جا رہی ہوں. صرف آپ 2/3 حصے کی مالک بنیں گی. لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہوں اور وہ شخص فوت ہو جائے تو پورے حصے کی مالک وہ ساری بیٹیاں ہی بن جاتی ہیں. چاچا تاؤ کے بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو دیا ہی نہیں جاتا. تو یہاں کیا کرا آپ لوگوں نے, ان کا حق دبا لیا, اور حق دبانے والوں کی خیر نہیں ہے, سارا ہی مال حرام بن جاتا ہے. دھیان رکھیے گا میری اس بات کو. جلدی سے ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اس بات کو, لیکن کرنی پڑے گی. مسلمان ہے نا, جیسے آپ کسی کا حق دیں گے تو آپ کو ویسے ملے گا بھی. جی, اور اگر کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہو تو پھر کیا ہے بھئی, کسی کی ایک ہی بیٹی ہے اور وراثت ہے اس کی, تو پھر کیا حکم ہے؟ پھر یہ حکم ہے اس کو آدھا مال ملے گا وراثت میں سے. فور ایگزامپل 100 روپے والد صاحب چھوڑ کر گئے, کل پراپرٹی 100 روپے 1 لاکھ ہے مثال کے طور پر, تو 50,000 کی مالک بنتی ہے. 50,000 ان کے وارثوں میں بٹے گا, ان کے بھائی بھتیجوں میں جائے گا, ان کی بہنوں میں جائے گا, ان کی ماں باپ کو ملے گا. سمجھ آیا؟ چلیں جی, تو میری بہنوں ایک بیٹی ہے تو آدھی جائیداد, 2 یا زیادہ ہوں تو 2/3, یہ حق ہے. اور یہ حق جو ہے یہ باپ نہیں دیتا, بھائی نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. لہذا بیٹی کو وراثت سے محروم کرنا ایک بری رسم ہمارے معاشرے میں بن گئی ہے. بری رسم کہوں میں اس کو, بلکہ کھلا گناہ کہوں. وہ بھائی دھوکے باز کہلائیں گے, وہ بھائی ڈکیت کہلائیں گے, مجرم کہلائیں گے بہت بڑے, جو اپنی بہنوں کا حق دبائیں گے. کوئی بھی ہو. سب سے پہلے یہ بات میرے اوپر لاگو ہوتی ہے کیونکہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور میں اس چیز کا درس 1.5-2 سال سے دے رہی ہوں, اور سب سے کہہ رہی ہوں سب کرو 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 کرو. اور میں خود اسی کی جد و جہد میں لگی ہوئی ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سے یہ کام لے لے. ہر بہن کو, ہر بیٹی کو پوری طریقے سے حق ملنا چاہیے. اور یاد رکھیے یہ معاف ہونے سے بھی معاف نہیں ہوتا جلدی سے. معاشرہ بنایا جاتا ہے, معاشرے کے ساتھ بہہ نہیں جاتا جیسے ہم لوگ بہہ رہے ہیں. تو عزیزات,
भाई लोग, आप सबसे कह रही हूँ, जो भी कोई कहे बेटी बहन आपको दे तो दिया है ना, ये गलत फहमी है। अगर अपने आप को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो, खुदारा अल्लाह का वास्ता उनका हक दो, उनका हक दो, उनका हक जो भी निकलता है दीजिए। अपने इलाके के मुफ्ती साहब से बात कीजिए, बताइए विरासत कितनी है आपकी, कितनी प्रॉपर्टी आपके वालिद छोड़ कर गए हैं, मॉरिस क्या छोड़ कर गया है। और जब मॉरिस दुनिया से जाता है, हैंड टू हैंड विरासत तकसीम करनी चाहिए। समझ आया आपको? हमारे यहाँ कहते हैं नहीं अभी तो हमारे भाइयों की शादी नहीं हुई, अभी तो बहनों की शादी नहीं हुई, ये तो जब ही बटेगा जब शादी हो जाए। किसने कहा है भाई? जब वाली साहब का इंतकाल हो गया, सारी औलाद वारिस बन गई। फिर क्या होता है पता है आपको? बेईमानी जगह पकड़ जाती है। प्रैक्टिकली बता रही हूँ आपको, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज हमारे माशरे में नहीं होती। वालिद का इंतकाल हुआ, अरे अभी तो अम्मी इद्दत में है, चलो बाद में कर लेंगे। अरे अभी तो भाई की शादी नहीं हुई, अभी तो बहन की नहीं हुई। वो होते होते 8-10 साल हो गए, लालच आना शुरू हुआ, भाइयों को जो बेचारा कमजोर है उसको दबाना शुरू कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। जो बहन बेचारी कमजोर है उस पर उसको कुछ नहीं दिया, थोड़े बहुत पैसों में उसकी शादी कर दी, खुद सारा कब्जा कर लिया। अच्छा, अगर उसकी शादी अच्छे घराने में हो गई तब भी ये कहा जाता है अरे हमारी बहन तो बहुत खुश है, क्या जरूरत है उसको देने की। ये आप अच्छा नहीं कर रहे। भाई से कह रही हूँ मैं, तमाम भाइयों से कह रही हूँ, आप अच्छा नहीं कर रहे। अपने हक में कांटे बो रहे हैं, दुनिया भी खराब है, उक़बा भी खराब है। आपकी सारी कमाई हराम बन गई, आपकी सारी दौलत हराम हो गई, क्योंकि आपने एक यतीम का हक दबा लिया। और यतीम का हक दबाने वाले ऐसे हैं अपने पेटों में आग भर रहे हैं। क्योंकि ये विरासत जब तकसीम होती है जब वालिद का इंतकाल होता है, वालिद का इंतकाल होते ही औलाद यतीम। समझ गए मेरी बात? तो अजीजात, प्लीज अपने शौहरों से कहिए कि प्लीज अपनी बहनों का हक दीजिए। आप देंगी तो अल्लाह आपको दिलवाएगा भी, भले ही चाहे आपके भाई ना दें, वो जाने, बताना आपका फर्ज है। अच्छा बताइए, कोई बहन चाहेगी? बहुत सी बहनें कहती हैं दबाव में आकर माशरे के कि भाई हमारा भाई ना छूट जाए, ये हो जाएगा अगर हमने हक ले लिया, ये कर लिया, भाई नाराज हो जाएगा। कैसी बहन है आप? मैं रश्क करती हूँ आप पर कि आप अपने भाई को जहन्नम में जाने दे रही हैं। ये मोहब्बत है आपकी? ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। आप उनसे अपना हक लें, ये मोहब्बत है। आप उन्हें जहन्नम से बचाएं, ये मोहब्बत है। हाँ, जब आपके पास आपकी चीज आ जाए, आप वाकई मोहब्बत करती हैं, आपको अल्लाह ने वाकई नवाजा है, तो आप उसे किसी सूरत में उन्हें एज ए गिफ्ट प्रेजेंटेशन कर सकती हैं। उनके बच्चों की शादियों में दे सकती हैं, उन्हें किसी और तरीके से गिफ्ट के तरह से, जिससे बॉन्डिंग मजबूत हो जाए, मोहब्बत बढ़ जाए, है ना। तो इस तरह से आप, लेकिन पहले आप उनसे लेंगी। अब भाई लोग कहते हैं हमारी बहनों ने माफ कर दिया, हमारी बहनों ने माफ कर दिया। ऐसे माफ नहीं होता। किसी भी मुफ्ती से मसला पूछ लीजिएगा। इस चीज में इख्तलाफ भी तो नहीं है अजीजात। नमाज में इख्तलाफ मिलेगा आपको, कोई किसी तरह से नमाज पढ़ रहा है, कोई किसी तरह से पढ़ रहा है, वजू में मिल जाएगा, वितर में मिल जाएगा, और बहुत सारे मसले हैं, पर्दे के मामले में मिल जाएगा। विरासत के मामले में कोई भी डाउट ही नहीं है, कोई इख्तलाफ ही नहीं है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन अल्लाह ने खुद किया है। अगर हम बांटते तो शायद आपस में लड़ बैठते कि मैं तुम्हें इतना दूंगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा, लेकिन ये तो डिवाइड अल्लाह ने किया है। बात समझ आ गई मेरी? उम्मीद है मेरे भाइयों को समझ आई होगी। और जो भी मेरी आवाज जहां तक भी जा रही है, हर भाई बहुत खुशी के साथ अपनी बहनों को हक देगा, इंशाअल्लाह देगा। और मेरी बहनें जितनी सुन रही हैं यहाँ और जितनी बाद में सुनेंगी, वो खुशी के साथ अपने हक की मुतालबा करेंगी। डरना नहीं है, कभी डर लगे, अल्लाह है ना, अल्लाह से डरना है। ना भाइयों को डरने की जरूरत, ना बहनों को डरने की जरूरत। और मेरी बहनों, ऐसा होता है भाई लोग सोचते हैं अरे हमारा तो माल कम हो जाए, कभी नहीं होगा। देखना उस माल में कितनी बरकत होगी। हलाल में बरकत होती है, हराम बहुत नजर आता है लेकिन लगता थोड़ा ही है। हराम नजर बहुत आता है, उसमें बरकत नहीं होती। हलाल थोड़ा होता है, उसमें बरकत होती है।
ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں 10 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں 5 لاکھ میں خوش رہ لیں گے. مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں. میں اپنے شوہر سے یہی بات کہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور وہ بالکل اس چیز پر ایگری ہیں، اور میں نے اپنے رشتہ داروں میں سبھی کو اس چیز پر ایگری کرنے پر لگ رہی ہوں. الحمدللہ میرے کئی رشتہ داروں نے قدم اٹھا لیا ہے، اپنی بہنوں کو حق دے دیا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، اور ایسے ہی سبھی بہنوں کو ان کا صحیح طریقے سے حق ملے. کوشش میں لگی ہوئی ہوں عزیزات، زبردستی تو نہیں کر سکتی نا. کوشش کرنا میرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، آپ سب لوگوں کو بتانا میرا کام ہے. اب عمل تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے پوچھیں گے آپ نے بتایا تھا یا نہیں. تو میری عزیزات سن لیجئے گا، بیٹی کو حصہ دینا عبادت. آپ اپنی بیٹیوں کی شادی کریں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے جہیز دینے کی. آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ کو وراثت کا حق دیں گے، آپ جو چاہیں کچھ کریں. شادی میں فالتو کے فضولیات، ایکسٹرا ویجنٹ، فضول خرچی کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے. شادی کو آسان کریں، بہت آسان کریں، مختصر سا پروگرام کریں اور شادی ہو جائے. اب ہو کیا رہا ہے ایکچولی، آج ہو سکتا ہے تھوڑا سا ٹائم میں آپ کا زیادہ لے لوں. ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، اگر ہماری عورت کو اس کا حق نہیں ملتا تو معاشرے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ برائیاں پیدا ہوتی ہیں یا نہیں؟ میری پیاری عزیزات، دوستو، ساتھی، اسلام نے عورت کو جو حق دیا ہے، اگر وہ حق بیٹی کو نہ ملے اور بیوی کو نہ ملے، ماں کو نہ ملے، بہن کو نہ ملے، تو یاد رکھیے اس کا نقصان صرف عورت کو نہیں، پورے معاشرے کو ہوتا ہے، پورے معاشرے کو ہوتا ہے. اب میں آپ کو وہ نقصان گنانا چاہتی ہوں. آپ چاہتی ہیں کہ ہمارے گھر کا سکون غارت ہو جائے؟ کوئی چاہے گا، کوئی میرا بھائی چاہے گا، کوئی میرا والد چاہے گا، کوئی میرا بیٹا چاہے گا کہ میرے گھر کا سکون غارت ہو جائے، کوئی بہن چاہے گی. ہر بندے کو مینٹل پیس چاہیے، ضرورت ہے دماغی سکون کی. اور وہ سکون نہ دولت، نہ شہرت، نہ عزت، کسی چیز سے نہیں ملتا. میری بہنوں، جب یہ رائٹس دبا لیے جاتے ہیں، یہ حق نہیں ملتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ظلم عام ہو جاتا ہے. جب گھر کے اندر عورت پر ظلم ہو تو وہ ظلم باہر جا کر بھی ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالموں کی طرف نہ جھکو ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی. جب عورت کا حق دبایا جاتا ہے تو وہ گھر عدل سے خالی ہو جاتا ہے، گھریلو نظام ٹوٹ جاتا ہے. بیٹی کو تحفظ نہ ملے تو گھر چیخ و پکار کا مرکز بن جاتا ہے، چیخ و پکار کا مرکز بن جاتا ہے. عزیزات، بچوں کی تربیت خراب ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو. ترمذی شریف میں آیا ہے. میری عزیزات، عورت نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتی ہے. عزیزات، تیار ہو جائیے، بہت بڑا مشن ہے، بہت بڑا سفر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، زیادہ سے زیادہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، بشر ہو، انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا